الصلاة خير من النوم۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسی محبت کے بارے میں بتانے والے ہیں جس کو سن کر آپ کے پیروں کے تلے سے زمین کھسک جائے گی اور آپ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ جی ہاں دوستو، ایک لڑکے کو محلے کی امام صاحب کی بیوی سے محبت ہو گئی۔ پھر جب امام صاحب کو پتا چلا تو امام صاحب نے اس لڑکے کے ساتھ کیا کچھ ایسا کیا جس کو سن کر آپ لوگوں کے بھی ہوش اڑ جائیں گے۔ دوستو، یہ واقعہ کہاں کا ہے اور کب پیش آیا، اس کو جاننے کے لیے آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ خاص ویڈیو ہے اور خاص کر کے شادی شدہ لوگ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں۔ اور دوستو، آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو ایک لائک کر دیجئے اور اپنے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں تاکہ اسی طرح کی قیمتی ویڈیو اپلوڈ ہونے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر ملتا رہے۔ پیارے دوستو، گجرات کے احمد آباد میں عالم نام کا ایک لڑکا رہتا تھا۔ اس کو اپنے محلے کی امام کی بیوی سے محبت ہو گئی۔ اس کے بعد ایک دن اس نے اپنی محبت کے بارے میں اپنے ایک دوست کو بتایا اور عالم اپنے دوست سے کہنے لگا، مجھے میری محبت حاصل کرنے کے لیے تمہاری مدد کی سخت ضرورت ہے، اس کے لیے تم میری مدد کرو۔ اس کا دوست کہنے لگا، بھلا اس مسئلے میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ تو عالم اپنے دوست سے کہنے لگا، میں امام صاحب کی بیوی کو بہت زیادہ پسند کرتا ہوں اور میں اس سے محبت بھی کرتا ہوں، مگر اس سے مل نہیں پا رہا ہوں، اس لیے تم کچھ دن کے لیے نماز پڑھنا شروع کر دو اور ظہر کی نماز کے بعد جب امام صاحب اپنے گھر کی طرف جانے لگے تو تم انہیں مسجد میں روک لینا اور ان کو کچھ مسئلہ پوچھنے کے لیے گھنٹوں تک روک کے رکھنا تاکہ وہ اپنے گھر جلدی نہ جا سکے اور اسی بیچ مجھے ان کی بیوی سے ملاقات کرنے کا موقع مل جائے گا۔ پیارے دوستو، عالم اپنی دوستی کا واسطہ دیتے ہوئے عالم اپنے دوست سے کہنے لگا، یہ کام تم کو آج سے ہی شروع کرنا ہوگا، تمہیں آج سے ہی نماز پڑھنا شروع کرنا ہوگا۔ جب عالم نے بہت ہی زیادہ ضد کیا تو اس کا دوست مان گیا اور اس کو اس کی محبت سے ملانے کے لیے اس کی مدد کو کرنے لگا۔ عالم کا دوست پانچوں وقت کی نماز پڑھنے لگا اور ظہر کی نماز کے بعد امام صاحب سے عجیب عجیب مسئلات پوچھنے لگا۔ امام صاحب مسئلے میں الجھے رہتے جس کی وجہ سے وہ اپنے گھر نہیں جا پاتے۔ اسی بیچ عالم ان کی بیوی کے پاس جاتا اور گھنٹوں گھنٹوں باتیں کرتا اور اس طرح سے روز وہ امام صاحب کی بیوی سے ملنے لگا۔ پیارے دوستو، ویسے تو یہ لڑکا نماز اللہ کے لیے نہیں پڑھ رہا تھا اور نہ ہی کوئی ثواب کی نیت سے، بلکہ یہ تو اپنے دوست کے غلط کاموں میں ساتھ دینے کے لیے نماز پڑھ رہا تھا۔ اسی طرح تقریباً یہ سلسلہ 3 مہینے تک لگاتار چلتا رہا۔ یہ لڑکا روز امام صاحب کو روک لیتا اور ان کا وقت ضائع کرتا، یعنی کہ ان کو اپنے گھر جلدی نہیں جانے دیتا، اور اسی بیچ اس کا دوست اپنی محبت سے ملتا رہا۔ آخر اس لڑکے یعنی عالم کے دوست کو یہ احساس ہوا کہ میں اپنے دوست کی اس کے غلط کاموں میں مدد کے لیے میں اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے رہا ہوں، میں گناہ کرنے میں لگا رہا ہوں، اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ کل قیامت کے دن میں اللہ تعالیٰ کے کیا منہ دکھاؤں گا۔ یہ سوچتے سوچتے اس کا دماغ گھوم گیا۔ اس نے اب یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ اب اپنے دوست عالم کی پول کو کھول کر رہے گا۔ اگلے دن ظہر کی نماز کے بعد اس نے اپنے دوست کی ساری گندی حرکتوں کو امام صاحب کو بتا دیا، یعنی کہ وہ جو کچھ کر رہا تھا سب کا سب سچ امام صاحب کو بتا دیا، اور یہ بھی بتا دیا کہ میں کوئی اس مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آتا، بلکہ میں تو یہاں آپ کو الجھانے کے لیے آتا ہوں تاکہ آپ کا وقت ضائع ہو جائے اور آپ اپنے گھر جلدی نہ جا سکے، تاکہ میرے دوست کو آپ کی بیوی سے ملنے کا موقع مل جائے۔ امام صاحب نے اس کی باتوں کو بڑے غور سے سنا اور امام صاحب اس کی باتوں کو سن کر حیران ہو گئے اور کہنے لگے، تم کس کی بیوی کی باتیں کر رہے ہو؟ میری تو ابھی تک شادی بھی نہیں ہوئی۔ اب امام صاحب کی باتوں کو سن کر وہ لڑکا ایک دم حیران رہ گیا اور سوچنے لگا، جب امام صاحب کی شادی ہی نہیں ہوئی تو امام صاحب کی بیوی بھی نہیں ہے، تو 3 مہینے سے میرا دوست کس سے ملنے جا رہا ہے اور وہ ہر روز کس کے پاس جاتا ہوگا؟ اس کا دماغ
घूमने लगा और अपने दोस्त की सच्चाई जानने के लिए बेचैन हो गया। अब वो इस हकीकत का पता लगाने के लिए अगले दिन ज़ोहर की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में नहीं गया, बल्कि चुपके से अपने दोस्त के पीछे पीछे हो गया और सोचने लगा आज इसको देख कर रहूंगा कि ये किसके घर जाता है और किसकी बीवी से मिलता है। और वो छुप कर आलम के पीछे पीछे चल रहा था और फिर उसे देखकर बड़ा झटका लगा। उसका दोस्त जिस मकान में दाखिल हो रहा था वो उसी का अपना घर था, यानी आलम अपने उसी दोस्त के घर जा रहा था। मतलब कि प्यारे दोस्तों, वो 3 महीने से उसके घर जा रहा था, उसको ही धोखा दे रहा था। वो 3 महीने से उसकी ही बीवी से मुलाकात कर रहा था। ये देखकर उसके पैरों से जमीन खिसक गई और वो मन ही मन सोचने लगा बुरे काम का बुरा ही नतीजा होता है। और ये सोच रहा था कि वो इमाम साहब की आंखों में धूल झोंक रहा है, जबकि वो अपनी खुद की ही आंखों में धूल झोंक रहा था। और ये सोचकर वो रोने लगा और उसी वक्त उसने अल्लाह ताला की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा कर ली। और उसके बाद उसने नमाज का दामन थाम लिया और 5 वक्त का नमाजी बन गया। प्यारे दोस्तों, देखा आपने, बुरे काम का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। जैसा आप दूसरों के लिए गड्ढा खोदोगे उसी गड्ढे में आप खुद ही गिर जाओगे। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला के प्यारे नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, कमा तुदीनु तुदानु। तुम जैसा दूसरों के लिए सोचोगे वैसा ही तुम्हारे साथ होगा। अगर तुम दूसरों की बीवी पर बुरी नजर डालोगे तो तुम्हारी बीवी पर भी बुरी नजर डाली जाएगी, यानी कि तुम्हारी बीवी भी महफूज नहीं रहेगी। तो दोस्तों, हमें चाहिए कि हम अपनी नजरों को झुकाकर रखें और दिल से गंदगी को दूर करें और 5 वक्त की नमाजी बन जाएं। अल्लाह ताला हम सबको 5 वक्त की नमाज बाजमात अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको आज की हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को सवाब की नीयत से शेयर करें। और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर दें। और मज़ीद इसी तरह की रोज़ की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।